بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین، انسان کی ہدایت کے لیے اور خصوصاً دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کو ہماری طرف بھیجا تاکہ ہم اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی امن و سکون سے عزت سے زندگی گزاریں گے، اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہماری آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ اسی کی وجہ سے ہم آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنتیں بطور انعام ہمیں میسر ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس میں ہمیں ایک حکم یہ بھی دیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو، چاہے وہ غلط کام کرنے والا، زیادتی کا کام کرنے والا تمہارا بھائی، تمہارا والد، تمہارا بیٹا، تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں، چاہے وہ تمہارا دوست یا تمہارا بہت بڑا محسن کیوں نہیں، لیکن اگر وہ ناجائز اور غلط کام میں تمہاری مدد کا متقاضی ہے، ناجائز اور غلط کام کرتا ہے، تو چاہے جو کوئی بھی ہے اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، چوری اور ڈاکہ زنی نہیں کی، رشوت نہیں لی، کسی کو قتل نہیں کیا، یعنی کوئی بھی حرام کام نہیں کیا، اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والا، زیادہ حج اور عمرے ادا کرنے والا، بہت زیادہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والا ہے، لیکن اگر اس نے کسی ایسے کام میں کہ جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو شریعت کا منع کردہ ہے، کسی ایسے کام میں کسی کا تعاون کیا، تو وہ اس ہر ایک ظلم میں برابر کے شریک ہے جو اس کے تعاون کی بنا پر قائم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، حج اور روزے بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات اور عمرے ادا کرتے ہیں، بظاہر حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے مقابلے میں اس باطل نظام کا ساتھ دیتے ہیں، اس باطل نظام کو ووٹ دیتے ہیں، اور ان کے ووٹ کی بنا پر جو حکومت قائم ہوتی ہے، وہ جو کچھ ظلم کر رہی ہے، وہ متقی آدمی، وہ نیک آدمی بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ لوگوں پر مہنگائی کا ظلم ڈھا رہی ہے تو یہ اس ظلم میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اگر اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور حرام میں ملوث ہوتے ہیں، کبھی خودکشی کر جاتے ہیں، یا اسی نظام کی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ ہر ایک ظلم اور قتل میں برابر کا شریک ہے۔ اگرچہ اس نے بظاہر کچھ غلط کام خود نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسے حکم دیا تھا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی سے تعاون نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد ایک طرف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا عادلانہ اور پاکیزہ نظام کہ جس کو قائم کرنے کا فرض ہماری ذمہ داری ہمیں سونپا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر اسلامی نظام کا ساتھ دیا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی سخت مجرم ہے۔ اگرچہ اس نے بظاہر کوئی قتل نہیں کیا، لیکن جس آدمی کو اس نے ووٹ دیا، اس کے ووٹ کا اثر جہاں تک پہنچا ہے، اگر ان حکمرانوں نے کسی پر ظلم ڈھایا، کسی کو قتل کیا، اگر ان ظالم حکمرانوں نے شراب، جوا اور حرام کاموں کی اجازت دی، ان زناخانوں کی اجازت دی، اور ہر وہ برائی کہ جو ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے جاری ہوئی ہے، یہ آدمی، ووٹ دینے والا آدمی بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ لہذا ہمارے اوپر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے،
حج اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو اس کی ادائیگی فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور جس طرح باقی حرام کاموں سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر برائی کو ختم کرنا اور اچھائی کا ساتھ دینا بھی فرض ہے۔ لہذا جو لوگ اس برائی کے نظام کو بھی ووٹ نہیں دیتے اور اسلامی نظام کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کو بھی ووٹ نہیں دیتے، وہ بھی حقیقت میں انجانے میں برائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی جب حق کا ساتھ نہیں دیتا تو باطل کا ساتھ بھی نہیں دیتا، لیکن حق کا ساتھ جب نہیں دیتا تو گویا باطل تو مضبوط ہو رہا ہے، اس کا فرض تھا کہ حق کا ساتھ دے کر اس کو مضبوط کیا جائے۔ لہذا جو لوگ بھی اس غلط نظام کا ساتھ دے رہے ہیں ووٹ کی صورت میں یا اسلامی نظام کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں، وہ ہر ایک ظلم میں، ہر ایک برائی میں اور اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، امت مسلمہ پر جہاں بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ لوگ ان تمام برائیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اگرچہ بظاہر انہوں نے خود وہ کام نہیں کیا، کبھی ڈر کی وجہ سے کسی کو ووٹ دیا، کبھی کسی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے دیا، کبھی دنیاوی غرض اور لالچ میں آ کر کسی کو ووٹ دیا، لیکن ہر وہ ظلم کہ جو انہوں نے تو نہیں کیا لیکن ان کے ووٹ کے سبب ثابت ہوا، ان کے ووٹ کی وجہ سے قائم ہوا، ہر اس جرم میں اور ہر اس برائی میں یہ برابر کے شریک۔